بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج اگست کی 6 تاریخ اور جمعرات ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ ارحم الراحمین، اللہ علی کل شیء قدیر، اس وحدہ لا شریک، اس ذات بابرکات کے کروڑہا لا تعداد احسانات کہ سحری کی سہانی گھڑیاں اس وقت سحری کے 2:20 ہو رہے ہیں۔ کتنا کرم ہے۔ بارگاہ خدا بندی میں ابھی چند سجدے کیے، ہم جیسے نالائق گنہگار، کیا ہماری حیثیت ہے؟ یقین جانو یہ اس کا کرم ہے۔ خاص وقت کی ملاقات اس کے خاص لوگوں کو نصیب ہوتی۔ ہم عام ہیں، عام سے بھی بہت عام سے عام جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی کچھ کم تر ہوتے ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو کم سمجھتے۔ کیا ہماری حیثیت ہے؟ کس قدر ہماری نیکی کا مقام ہے؟ کچھ بھی نہیں، سب اس کا فضل ہے۔ کسی کو 1:45 اگر بستر سے اٹھنا نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑا فضل، بہت بڑا کرم۔ اس کو اللہ کا چھوٹا فضل نہ سمجھے۔ یہ اس وقت کی خاص گھڑیاں جو قرآن پاک کے لیے نصیب ہو رہی ہیں۔ ہماری والدہ مکرمہ اللہ ان کی قبر پر نور برسائے فرماتی تھی، رب دے بندے رب اپنے نو یاد راتی یاد کریں دے۔ میری نانی جان بھی یہ پڑھتی تھی، رب دے بندے رب اپنے نو راتی یاد کریں دے، تیرے میرے جے فقیرہ پاسے رہن مرندے۔ اس وقت اٹھنا اس کے ان بندوں کے لیے ہے جس پر اس کی زیادہ رحمت۔ ہم معمولی لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں یہ اعزاز اور رتبہ بخشا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر، ہم اس قابل تو نہیں، اگر تیرے کرم اور تیری رحمت کا آسرا رہا تو انشاءاللہ بیڑا پار ضرور ہوگا۔ آج تیسرا سپارہ ہے ہمارا اور اس کا ہے 6واں رکوع۔ کل ہمارے 5 رکوع مکمل ہو گئے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ 5 رکوع نہیں، آج 5ویں رکوع کی آخری آیتیں ہیں جناب، کل 5 مکمل نہیں ہوئے تھے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ تک پڑھا تھا۔ آج کوشش کریں گے کہ ہمارے 5 رکوع اللہ کی توفیق سے مکمل ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا الصدقات، ان اگر تبدو ظاہر کرو صدقات اپنی خیرات، فنعما ہی تو بہت اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا اگر اسے مخفی یعنی پوشیدہ رکھو صدقوں کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور دو انہیں فقیروں کو یعنی جو محتاج جو حقدار ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ اور صدقہ کی برکت سے مٹا دے گا تم سے تمہارے گناہ اللہ تعالی۔ واللہ اور اللہ کریم بما تعملون خبیر جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خبردار ہے۔ اللہ کریم سب جانتا ہے۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء نہیں آپ کے ذمہ ان کو سیدھی راہ پر چلانا ہے، اللہ سیدھی راہ پر چلاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم جو کو تم خرچ کرو اپنے مال سے تو اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ اور جو تم خرچ ہی نہیں کرتے اور تم تو خرچ کرتے ہو تو الا ابتغاء وجہ اللہ اپنے رب کی رضا کے لیے، سبحان اللہ۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم جتنا تم خرچ کرو گے اپنے مال سے پورا اجر دیا جائے گا تمہیں، وانتم لا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ ان فقیروں کے لیے ہے خیرات جو روکے گئے اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون ضربا
فرصت نہیں ملتی انہیں روزی کمانے کے لیے، فی الارض چلنے پھرنے کی زمین میں، اور یحسبہم الجاہل خیال کرتا ان کے لیے جاہل ناواقف آدمی، اغنیا کہ یہ بڑے مالدار ہیں، کس وجہ سے؟ منت تعفف وجہ ان کے سوال نہ کرنے کے۔ اللہ اکبر۔ تعریفہم بسیماہم، اے حبیب علیہ السلام آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچانتے ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، یہ نہیں مانگا کرتے لوگوں سے لپٹ کر۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترجمہ کلاس کے معزز اراکین، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں تشریف فرما ہے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنوں اور بیگانوں کے شر سے، حاسدین کے حسد، ظالم لوگوں کے ظلم سے بچائے، برے لوگوں کی برائی، شیطانوں کی شرارت اور جادوگر ظالموں کے جادو سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ کہ یہ ہمارا آج کا سبق بھی خرچ کرنے پر ہے، اس کے آگے بھی ابھی یہ موضوع جاری ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہماری نظر میں ان کی اتنی قدر نہیں جتنی ہونی چاہیے۔ میں نے آپ جناب کو عرض کیا تھا کہ سورہ البقرہ پہلے سپارے کا وہ جو سورہ فاتحہ کے بعد کے چند کلمات ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کی 6 اہم ترین خوبیاں بیان فرمائی۔ آیت پاک اس طرح ہے دونوں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون اور ہمارے دیے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو نازل کیا ہم نے آپ پر، وما انزل من قبلک اور جو نازل فرمایا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ هم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ 6 خوبیاں، جن خوش نصیبوں کو یہ 6 خوبیاں نصیب ہو جائیں، اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیں، ان 6 میں سے ایمان بالغیب، نماز کا قائم کرنا، حضور پر جو نازل ہوا، جو حضور سے پہلے نازل ہوا، اور آخرت پر یقین، یہ 6 چیزیں بڑی بڑی خوبیاں ہیں۔ ان میں ایک چیز کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہمارے دیے میں سے خرچ کرنا۔ تو اب آپ محسوس کر رہے ہیں یہ کتنی قیمتی چیز ہے، کتنا ان کا مقام ہے، کتنا ان کا درجہ ہے۔ ہاں جی، آپ غور کریں ان 6 چیزوں کو کتنا اہم ترین مقام حاصل ہے۔ یہ 6 چیزیں جن خوش نصیبوں کو یہ اعزاز اور رتبہ حاصل ہے، اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب آپ غور فرماؤ، ان میں ایک چیز کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس کی تشریح بارہا گزری، اور جب تک اللہ توفیق دے گا یہ موضوع آئے گا جو میری سمجھ میں ہے، ذمہ داری سے عرض کرتا جاؤں گا۔ خرچ کرنا کوئی عام کام نہیں، پیسہ بڑی پیاری چیز ہے۔ بعض لوگوں کے لیے تو جو کھتری مزاج لوگ ہیں ان کے لیے تو پیسے میں ان کی جان ہوتی ہے۔ ہمارے استاد صاحب جب ہمیں یہ پڑھا رہے تھے نا، تو وہ فرماتے تھے ایک بندہ میلے پہ گیا، ایسے کنجوس لوگ ہوتے ہیں، بخیل، اس کے ہاتھ میں اس زمانے کے حساب سے 1 روپیہ تھا، تو سارے جو جا رہے تھے میلے پہ، جاؤ جی، اس نے کہا میں بھی جاتا ہوں، ہاتھ میں لیا تھا، گرمی کا موسم تھا، میلے ہوتے ہی زیادہ آپ کو پتہ گرمی میں، تو سارا میلہ پھرے، اچانک اس نے ہاتھ دیکھا تو پسینہ آیا ہوا تھا ہاتھ کو، اور اس کا جو 10 روپے تھے یا 1 روپیہ تھا وہ گیلا ہو گیا، کاغذ کا نوٹ تھا۔
اس نے چونکہ اس کی جان اس پیسے میں تھی، اس نے یہ محسوس کیا، اس کے دل نے کہا کہ یہ روپیہ جو 10 روپے یہ رو رہا ہے، تو اس کو سامنے کر کہتا ہے نہ رو، نہیں میں تینوں خرچ کرتا، سارا میلہ پھر کے بھی لوگ واپس جاتے ہیں، ایسے ہیں۔ تعلیمات اسلامیہ میں نہ فضول خرچی کو پسند کیا گیا، نہ کنجوسی کو، میانہ روی کا درس دیا گیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بچے کئی چیزوں کو ترستے رہتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے پر ایسے وہ کھتری مزاج ہے ظالم، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی ایسے جاہلوں کے پاس ہے، وہ خود بھی ساری زندگی اسی طرح کھجل خرابی میں گزارتے ہیں، ہوتے سوتے ہوندیاں سوندیاں پنجابی لفظ کہنے، پھر بھی جڑا انج کرے وہ بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اگر آپ کو مال حلال دیے تو آپ کی سہولت کے لیے ضرور استعمال کرو، فضول خرچی تو ہرگز بھی نہ کرو، پر کنجوسی کی بھی اجازت نہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں کئی رکوعوں سے یہ موضوع خرچ کا چل رہا ہے، کتنی اہم چیز ہے مال خرچ کرنا، اور آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرا دیا، اللہ تو غنی ہے، ہم تو محتاج ہیں، اللہ ہی دیتا ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا، ہمیں زندگی اللہ نے دی، صحت اللہ نے دی، تو مال بھی تو اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا دیا مال اپنے غریبوں، بہن بھائیوں میں، ماں باپ میں خرچ کرو، یا اللہ اس کا بدلہ کہاں سے ملے گا؟ اور میں اللہ اور رب العالمین اپنی ذات کی طرف اس کو قرض تصور فرما رہے، اقرض اللہ قرضا حسن، اللہ اس کو اپنے پر قرض سمجھ رہے ہیں، غور تو کرو، ہم کسی امیر کو کہیں تو میرا مقروض ہے وہ برداشت نہیں کرتا، اللہ خود فرما رہا ہے میرے بندے یہ جو میری راہ میں میرا ہی دیا مال اپنے ہی رشتہ دار غریبوں میں، گلی والوں میں، بستی والوں میں خرچ کرے گا، تیرے رب کی شان ہے اپنے اوپر اس کو قرض فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، پھر میرے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، اللہ وعدے وفا فرماتے۔ اب ذرا غور تو فرمائے، یہ تو تیرا پیارا مال ہے، اگر تو اس کی رضا پر غریبوں محتاجوں کو دے گا، میں نے آپ کو پچھلے سبق میں عرض کیا تھا کہ جو دوزخیوں سے سوالات ہوں گے سورہ مدثر میں آپ نے پڑھا ہے 29واں پارہ پچھلے سبق میں آیا تھا، کہ جن کو پوچھا جائے گا کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے، ہے نا قرآن کی آیتیں کہ فی جنات یتساءلون، وہ جو جنتوں میں ہوں گے وہ سوال کریں گے عن المجرمین، مجرموں سے، کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر، تم کس وجہ سے عذاب میں آئے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، پہلا قصور یہ تھا نماز نہیں پڑھتے تھے، جو نماز ہم آرام سے ہی گھسا دیتے ہیں تو بس۔ دوسرا جو قصور بتائیں گے نا فوراً بعد وہ یہ ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں دیتے۔ میں اس پر کیا آپ کو عرض کروں، کل میں نے ایک بات عرض کی تھی، ہمارے ایک ملنے والے ہیں ہمارے شہر میں ہی، تو وہ میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ اگر میری کو تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے تو میں چلو آہستہ آہستہ لٹا دوں گا، تو میری دونوں بیٹیاں تقریباً بڑی ہو گئی ہیں، میں چاہتا ہوں فرض ادا کر دوں، رشتے بھی اللہ نے دے دیے، اب جن کو رشتے کیے وہ کہتے کر لو، ہمارے بچے آئے ہوئے ہیں باہر سے، میری مالی پوزیشن کمزور ہے، میں نے کہا چلو تھوڑا کر لو، کہتے پھر بھی کچھ نہ کچھ تو چاہیے، وہ مجھے کو رہنمائی دیں، کو پڑھنے کے لیے بتائیے۔ اسی وقت باوضو بیٹھا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اس کا کلام، مجھے کوئی بندہ اس طرح خدمت کے طور پہ فارن کرنسی میں کو پیسے دے گیا تھا جو پاکستانی 30 40 50 ہزار ہوگا، میرا اندازہ ہی میں نے گنے نہیں۔ وہ جب بھی آتے ہیں پاکستان اس طرح شفقت فرماتے ہیں، تو میں نے کہا یہ لفافے میں پڑے ہیں جو بھی ہے یہ ان بیٹیوں کے نکاح میں ایک سفید پوش بندہ ہوں، میری طرف سے شامل کر لوں، اللہ ان کے نصیب اچھے کرے گا۔ تو مجھے خیال ہے کہ میں اپنے بھائی کے پاس جاؤں، وہ کروڑ پتی ہے، اس کے 2 کارخانے ہیں، بازار میں 4 دکانیں ہیں، جن ایک دکان کا 70 ہزار روپے کرایہ، گجرات مین میں، تو وہ مالدار بندہ ہے، اس کے 2 بیٹے پتہ نہیں کسی جرمن میں، امریکہ میں، یعنی کافی مالدار۔ کہنے لگا دل تو نہیں مانتا
چلو بہرحال آپ کہتے ہیں بھائی ہے میرا ماں جنا سگا بھائی. جو اس نے بات سنائی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، چونکہ خرچ کا موضوع ہے. ترجمہ کلاس کے ساتھیوں، یہ باتیں مثالیں ایسی نہیں ہوتی. میرا رب بھی مثالیں دے دے کے سمجھاتا ہے. تو ہمارے سامنے یہ تو واقعات ہمارے دیکھے سنے ہیں نہیں. اس نے کو ہفتہ 10 دنوں کے بعد مجھے کال کی کہ ہم دونوں ہی آ رہے ہیں. میں نے کہا اکیلے ہی آ جاؤ. کہتے نہیں ہم باہر نکلے ہوئے ہیں اسی سلسلے میں، تو میں آ رہا ہوں. میں نے چلے آ جائے. عصر کے بعد ہم بیٹھے، مجھے بات کرتے ہوئے رو پڑا وہ بندہ. وہ بڑا ہے تو، اور اس کا چھوٹا بھائی جو ہے جو امیر ہے، رئیس ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو سبب لگوا دے، یہ اللہ کی شان ہے یار. اس پر کوئی بڑائی نہ بولو. اللہ جو دیتا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے. کہتے ہیں آپ کے کہنے پہ چلا تو کیا ہے، میرا دل نہیں مانتا تھا. میری بیوی بھی کہتی رہنے دو، نہ جاؤ، عزت ہی خراب کرنی ہے. کہتے پر ہم گئے تو اس نے، ہم نے بات کی اس طرح بیٹیوں کے رشتوں کے معاملے نہیں ہوتے تھے. غریبوں سے لوگ رشتے لیتے بھی نہیں. توبہ استغفار توبہ. غریبوں کو دیتے بھی نہیں، ان سے لیتے بھی نہیں. ایسے کمینوں کو اللہ ہدایت دے. یہ پرلے درجے کی کم ظرفی ہے، نہ ایسا کرو. یہ دنیا سدا نہیں رہنی. غریب بندہ آزمائش میں ہے تو امیر بھی آزمائش میں ہے. اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کر بھی آزماتا ہے. کہتے ہم نے بات کی کہ چلو رشتے ہو گئے ہیں. کہتا ہے میں سنے ایسی ہو گئے. میں نے کہا وہ چاہتے ہیں کہ شادی کر دو اگر نہ ہو. آگے انتظار کیا 6 ماہ مزید نہیں کر سکتے. تو چلو آپ مالدار ہیں، ہمیں کو 2-4 لاکھ روپے دے دو، ہم بچیوں کی شادی کر لیں. کچھ لوگ سلامی وغیرہ دیں گے، ہمارے روایت ہے نا جی، اس وقت کو آدھے لٹا دیں گے، بعد میں بھی آپ کو لکھ کے دیتے ہیں، آپ کا پیسہ رکھنے نہیں لگے. اگر آپ تایاب بن کے معاف کر دیں گے تو یہ آپ کی مہربانی. یا اپنا غریب بھائی ہے مسلمان سمجھ کے، کیونکہ اللہ والے معاف بھی تو کرتے ہیں، بڑی ان کی شان. جو کسی کو معاف کرے اس کو کائنات کا رب معاف کرتے. کہتے وہ بھائی میرے کہنے لگا تو سم پتا ہونا کہ ان کو بڑے پیسے نے، کاروباراں دے حال ماڑے نے، انہیں ملازم نے کتوں تنخواہ دینے تو ہم تو پتہ ہی کوئی نہیں. تو انہوں یہی ہے پر انہوں کو بڑے پیسے بڑے ایسی مجبور آ. کہتے نو میرا بھائی چپ کرے تو بیوی اس کی شروع ہو جائے. موضوع ایک ہی تھا کہ ہم مجبور ہیں. وہ چپ کرے تو میاں شروع ہو جائے. تو کافی دیر کے بعد چائے کا ایک ایک کپ آیا. بات تو ایک سبق کے طور پہ سنا رہا ہوں. کہتا ہے وہ چائے تھی اور صرف چائے تھی. کہتے ہم بہت ان کے مقابلے میں غریب ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے. کہتے ہیں ہمارے جب آتے ہیں تو ہم 4 قسم کے کیک اور بسکٹ لاتے ہیں کہ ہمارے جو ہیں وہ بھائی آئے. انہوں نے صرف چائے، وہ بھی 15-20 منٹ، آدھا گھنٹے کے بعد. ہم نے بسم اللہ کر کے پی لی، پہ چلو کوئی بات نہیں. کہتے میرے دل میں، میری بیوی تو پریشان ہوگی، میرے دل میں خیال آیا کہ بات. میں نے کہا یار بات سنو، میں سمجھدا سا میں تھوڑی حالات ٹھیک ٹھاک نے، تھوڑا کافی وسیع سلسلہ ہے، لیکن تھی تو مجبور ہو. تو گل سنو، میرے بوجھے کوئی 5-6 ہزار روپیہ لے لو، تھی اپنا ہفتہ تو کڈو نا، اگوں اللہ اور سبب لائے گا. میں تو اپنی ہی پریشانی لے کے، لیکن تھی بڑے مجبور ہو اس ویلے. آخر چلو بھرا ہے میرا یار، کوئی گل نہیں، میرا اللہ وار سے تو اپنا ہفتہ کٹ، تو کافی مجبور ہے. میں نے کہا اگلی بات. اس کی وائف کہنے لگی پا جی اگلی گل اس تو بھی حیران کرنے کہ انہوں نے پیسے لے لیں 5 یا 6 ہزار سے رکھ کے آ گئے. کہتے باہر آ کے دعا نے انا للہ پڑھیا، پڑھے لکھے ماشاءاللہ. آخیا مولا ربا تو ہی ہے جڑا دے کے پچھتانا نہیں. یہ ماں جمے پر آئے اج یہ کم از کم بینک میں. کہتے نا میرا ایک رشتے دار ہمسایا، وہ بیٹا بینک چ. میں نے کہا جی اس وقت بھی 6.5 کروڑ روپیہ یہاں کا 2 بینکوں میں پہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ کھ نہیں. یہ کھتری مزاج لوگ ہوتے ہیں، بد نصیب. میں نے کچھ نہیں آخیا، دل میرا بھی بد دعا ہی دیتا تھا. میری بیوی کہنے لگی یا اللہ جی انہوں نے سچ بولیا تو انہوں نے مدد کر، جی انہوں نے مکاری کی تھی یا اللہ پھر تو انہوں نے پوچھ. کہتے ہم باہر نکل کے سوچتے سوچتے مجھے یاد آیا کہ میرا ایک استاد بھائی ہے، میں اس کے ساتھ میٹر کیا تھا. تو وہ میرے ماموں کے گھر اس وقت یہاں وہاں بورڈ بنا گجرات، وہاں ہم رہ کے پڑھتے تھے.
وہ بڑا میری دوستی کا تعلق رکھتا تھا، نمازی بندہ تھا، نیک بندہ. کہتے میں اس کے پاس چلا گیا، تھا دنیا دار لیکن بندہ نمازی تھا. میں نے اس کو اجازت مانگی، یار آ رہے ہیں، گھر میں ہی ہیں. میں نے کہا آ جاؤ آ جاؤ. میں کہ یار کوئی کام ہے ذرا. کہتے ہیں آ جاؤ کوئی مسئلہ. کہتے ہیں وہ بندہ ٹھیک اس کا کاروبار ہے لیکن بہت زیادہ نہیں، لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں نہیں. یہ وہی QC کی بات. ہم دونوں گئے تو ہم نے کہا یار بچیوں کا کوئی سلسلہ کرنا ہے تو آپ تو اتنے مالدار نہیں ہیں، چلو آپ کے رشتہ دار بڑے مالدار ہیں تو ہمیں کوئی ہر مطلب مختلف لوگوں کو نہ کہنا پڑے، 3-4 کو لاکھ روپے وہ تو ہم اپنا کام شروع کر کے گزارے مطابق کر سکتے ہیں. زمانہ آپ کو پتہ مہنگائی. بات لمبی ہو جا رہی ہے لیکن موضوع یہی ہے. پھر اس میں بڑا سبق ہے. تو اس نے کہا کہ ہم نے دونوں میاں بیوی نے عمرے کے لیے پیسے جمع کیے. یہ تقریباً ہمارے پاس 2,20,000 روپے. یہ ابھی پکڑ لو، چیک کاٹ دی. آپ کو میری بیوی کا بھائی ماشاء اللہ مالدار ہے، ہم اپنے نام پر آپ کو 2 لاکھ ادھر سے لے دیں. ان کا فوری دے دینا شادی کے بعد، تو ہمارے دینا چاہے نہ دیں. دو گے تو عمرہ کر لیں گے، نہیں دو گے تو نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے پہلے حج کیا ہوا ہے، کوئی مسئلہ. کہتے ہم سے تو ان کا احسان اٹھایا نہ جائے، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق داری نہیں اتنی، لیکن یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کو یاد رکھتے تھے. وہ بندہ خدا کا دیکھنے میں بالکل کلین شیپ، نیک اور دنیا دار بندہ، لیکن اس کے دل کے اندر احترام انسانیت تھا. تو جب انہوں نے چیک کاٹ کے دیا تو ہم دیکھے یار بہت بڑی آپ نیکی کر رہے ہیں، تو اللہ ہی آپ کو جزا دے. اس کی بیگم کہنے لگی کہ میرے بچے نے کوئی ٹیسٹ دیا ہوا ہے، دعا کرو پاس ہو جائے تو پھر بڑی مسئلے آسان ہو جائے گی. میں ان دونوں بھی نے وہیں وضو کیا، 2 نفل پڑے. یا اللہ انہوں نے اتنا مان رکھا ہے، تو ان کا مان رکھ لے. کہتے ان کی بیٹی بیٹے دونوں نے ٹیسٹ دیا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو فارن ملک، پتہ نہیں کینیڈا کا کون سا ملک ہے، ادھر کے لیے اپلائی کیا ہوتا. دونوں کے ویزے نکل آئے، وہ دونوں ماشاءاللہ چلے گئے. اس وقت وہ بڑے بہترین حالات. ان کی ماں اور باپ بھی باہر کا، ان کی وجہ سے وہ کیا ہے، کئی سال پہلے کی بات. تو کہنے لگا میں آ کے کہا بیگم ہر بندے کے بس میں نہیں کسی کا کام آنا، یہ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو خوشی ہوتی ہے کسی کا کام آ کے. دوسرے لوگ کسی کو تنخواہ کے خوش ہوتے ہیں، جھوٹ بول کے خوش ہوتے ہیں. کہتے میرا دل کہے کہ میں اپنے باپ ماں کی قبر پہ جاؤں، میں کہوں یہ بھائی جنم کر کے دیا تھا مجھے، اتنا ظالم، اس کے کروڑوں روپے بینک میں ہے اور اس نے شرمندہ کیا مجھے میری بیوی کے سامنے. میں نے کہا پھر 5,000 واپس ملا. کہتا ابھی تک نہیں دیا اس نے، شادی ہوگی بچی کی، وہ آئے بھی نہیں، تو میں نے بھی نہیں مانگے. میں کہ اللہ تعالیٰ دے گا. کہنے لگا اگلی بات آپ ضرور سنیں گے کہ ان کے ٹرک کے بڑے مال 2 فیصل آباد سے آئے جن میں لاکھوں کا مال تھا. قدرت خدا کی. اندر وہ سردیوں کا موسم تھا، وہ چوکی دار آگ جلا کے سینک رہا تھا. وہ ٹرک کہیں کھڑا کرنے میں تھوڑا سا ہو گیا، اس کے قریب آگ جل رہی تھی. چوکی دار بھی ادھر ادھر چلا گیا، اس کو آگ لگ گئی. دونوں ٹرک، باقی ایک ٹرک پہ ڈرائیور سو رہا تھا، وہ بھی ساتھ ہی چل گیا. وہ بھی مال تباہ ہو گیا. اور ایک فرم کا آدھا حصہ، اس میں کروڑوں کا مال تھا، جل کے برباد ہو گیا. تو زندگیاں، ایک ڈرائیور کی زندگی کی، باقی زندگیاں بچی. کہتے ہم افسوس کرنے میں نہیں گئے، ہماری بھی غلطی. میں نے کہا آپ نے چلے جانا تھا. کہتے نہیں دل مانتا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اگر یہ سچا ہے تو اس کی مدد کر، اگر یہ مکار ہے تو اس کو پوچھ. یاد رکھو دوستو، میں کوئی اللہ معافی دے کوئی الیکشن پہ کھڑا نہیں ہے، کوئی حکومتی منسٹر نہیں، رانا ثناء اللہ نہیں کہ جو منہ میں آئے نکالو. میں دین اسلام کا ایک مدرس ہوں. سحری کے وقت میں قرآن شریف لے کے بیٹھا ہوں. خرچ کرنے کا موضوع ہے. کوئی لوگ ایسا کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہو تم بچ جاؤ گے اللہ کے غضب سے؟ ہرگز نہیں بچو. احسان کرو لوگوں پر. اللہ فرماتا ہے جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ بھی کیا ہے؟ احسان. قرآن شریف کی ان آیتوں کا بھی میں نے ترجمہ پڑھ کے سنا ہے. پہلی آیت پاک کا مفہوم ہے اگر تم ظاہر کرو خرچہ خیرات
اعلانیہ دو تو بھی اچھا ہے، پوشیدہ رکھو تو بھی اچھا ہے، ان فقیروں کو دو جو بہت بہتر ہے، اور صدقہ جو ہے وہ مٹا دے گا تمہارے بعض گناہ. یہ بعض کا لفظ بریکٹ میں لایا انہوں نے، میں عرض کرتا ہوں آگے چل کے پھر آئے گا. اگلا رکوع جہاں شروع ہوتا ہے نا اس میں بھی ہے الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات میں اور دن میں، چھپ کر اور اعلانیہ. فلہم اجرہم عند ان کے لیے اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم، ان کے نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ ایک ہی موضوع اس آیت کو آج بھی شامل کرتے ہیں، ٹائم آج ہے ہمارے پاس انشاءاللہ. نہ وہ غمگین ہوں گے. ابتدا کی آیت اور آخری آیت دونوں کا موضوع ایک ہے، اس کے پہلے کلمات، یعنی خرچ آپ اعلانیہ بھی کر سکتے ہیں ظاہری، صرف آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. وہ مثال ہے نا کہ مسجد کے سامنے کسی نے وہ کیل لگایا تھا، جس کو ہماری زبان میں قلعہ کہتے ہیں. وہ زمانے تھے نا جب لوگ گھوڑیوں پر سفر کرتے، راستے میں مسجد میں گھوڑا اپنا باندھ کے نماز پڑھی، تو بعض میں کو وہاں باندھنے والی شے نہ ہوتی تو گھوڑا چرتا چرتا دور نکل جاتا. تو نمازی بیچارے کو اس کی سواری نہ ملتی، پریشان ہوتا. تو کسی بندے نے سوچا کہ ایک بندہ کھڑا ہے گھوڑا لے کے، دوسرا نماز پڑھ رہا ہے، یار جانور بھاگ جائے گا. اس وہ گھر گیا، جا کے اپنے گھر سے وہ لکڑی کا قلعہ اٹھا کے لایا، اس نے آ کے لگایا، لو بھائی اس سے باندھ لو، چلو آئندہ اور بھی کوئی آئے گا اس سے قلعے پہ جانور باندھ لے گا تو نماز تو سکون سے پڑے گا نا. باندھ دیا اس نے. ابھی ایسے قلعہ لگا کے چلا گیا، وہ جانور والے نماز پڑھ کے چلے گئے. بعد میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا وہ دیکھو کسی بیوقوف نے مسجد کے دروازے کے ساتھ ہی قلعہ لگا دیا، یہاں کوئی بوڑھا بندہ اس کا پیر اڑے گا گر جائے گا. اس نے قلعہ اکھیڑ دیا. یہ مثال بڑی دنیا میں مشہور ہے. اب پوچھا علماء سے کہ ان میں دونوں میں گناہ گار کون ہے؟ فرمایا دونوں نیک ہے، دونوں کو نیکی ملے گی، قلعہ لگانے والوں کو بھی اور قلعہ اکھاڑنے والے کو بھی، چونکہ دونوں میں سے کسی کی نیت خراب نہیں ہے. آپ سمجھیں میری بات؟ آپ اعلانیہ نیکی کریں، اس طرح کریں کسی کو رسوا نہ کریں، کسی غریب کو رسوا نہ کریں. غریبوں کی عزت آپ لوگوں سے، امیروں سے کروڑہ گنا زیادہ قیمتی ہوتی ہے. آپ نے تو پیسے دے کے لوک لینا ہوتا ہے، اس بیچارے کے پاس ایسا آسرا نہیں ہوتا، ہرگز بھی نہ. اگر کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، یعنی ظاہر تو کرنا ہے. مثال تو آپ سمجھتے ہیں آپ کے محلے میں کوئی غریب سفید پوش بندہ ہے، کوئی یتیم بچیاں ہیں، تو آپ کہتے ہیں یار دو چار بھائی ادھر آؤ، آؤ میرے کمرے میں، روم میں چائے پیتے ہیں. جو اس گلی کے قریب قریب ملنے والے کو نیک لوگ ہیں، احساس والے، بے قدرے لوگوں کو نہ بلانا. آپ جہاں رہتے ہیں آپ کو پتا ہے کون بندہ احساس والا، ان میں سے پتہ نہیں کس نے آنکھ کرنی نہ کرنی، بلاؤ یار یہ گھر ہے، اس بندے کو فالج ہو گیا، اس کی بچیاں ہیں، یا اس کا چھت گر رہا ہے، برسات آئی ہے، چھت ٹپک رہا ہے، اس کا سین بڑا گہرا ہے، گلی سے کافی ڈونگا ہے، یار پانی اندر جاتا ہے. تو اگر اس میں نے پوچھا مستری کو، اس نے کہا کوئی ₹1,00,000 کا خرچ ہے، یار میں آپ دونوں تینوں چاروں سے غریب ہوں، یہ 20,000 یا 10,000 میں دیتا ہوں، آپ مدد کریں یار. ہمارے گھر میں گلی کا گندا پانی جائے تو کتنا پریشانی ہوتی ہے یار، ان کی مدد کرتے ہیں. اور 7 لاکھ لوگ کے نا اندر ایسا مطلب اونچا کرا دیتے ہیں، مٹی ڈلا کے بجری وغیرہ تاکہ پانی اندر نہ جائے، اور گلی کے آگے ایک چھوٹی سی دیوار بنا لیں، یا کسی کی چھت ٹھیک کرا دیں، یا کسی کے بچے یتیم ہیں ان کے بچیوں کے ہاتھ پیلے کرا دو، کوئی بیچارہ بے روزگار اس کو تھوڑا سا روزگار بنا دو. یقین جانیے، یقین جانیے آپ نے جب یہ اب اظہار کیا، انہیں کہنا کہ خرچ ان کی مدد کرو یا نہ کرو، رولا نہ ڈالنا، شور نہ کرنا. اب آپ نے اس بات کو اعلانیہ ہوگی کچھ لوگوں تک، جب وہ مل کے کریں گے. ہو سکتا ہے بیچ میں سے ایک بندہ کہ یار آپ سارے رہنے دو، یہ 1.5 لاکھ دو میں دے دیتا ہوں، آپ موج کرو، آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے کہہ دیا. اس کے لیے 2 لاکھ ایسے جس طرح 200 روپے آپ کے لیے 2 لاکھ کروڑوں کے برابر تھے، ایسا بھی ہو جائے گا. جب نیت ٹھیک ہو، کسی دوسرے کو احساس دلانا ہو، تو اعلانیہ کرنے میں بھی حرج نہیں. البتہ قرآن کی 2 آیتیں آج کے سبق میں آ رہی ہیں، اعلانیہ نیکی کرو یا چھپ کے، نیت اگر ٹھیک ہے تو پھر آپ کو اس کا ثواب ہے، ہرگز گناہ والی کوئی بات نہیں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں خرچ کرنے کی شان یہ صدقے کی برکت یہ ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، صدقہ کی برکت سے اللہ تمہارے بعض گناہ مٹا دے گا. ادھر لکھا بعض، میرے پاس کل پرسوں بندہ سوال لے کر آیا تھا کہ ہم نے پڑھا کہ بعض گناہ، تو سیئات کو کہ مان لفظی معنی میں تو بعض گناہ نہیں. میں نے کہا سنو،
گناہ کی مختلف قسمیں ہیں، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ۔ گناہ صغیرہ تو یقیناً بخشے جاتے ہیں، مگر گناہ کبیرہ بعض ایسے لیول کے ہیں، اس طرح کسی پر ظلم کرنا یا حق کھانا، اس طرح جب تک وہ متعلقہ بندہ نہ معاف کرے اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ بعض گناہ کبیرہ جن کا ذات تعلق اللہ کی ذات پاک سے ہے، تو اگر وہ بھی جب تک باقاعدہ توبہ نہ کرے تو اللہ کی شان تو ہے معاف فرمائے، لیکن وہ معاف نہیں فرماتا۔ تو اس کا مطلب بعض گناہ بخشے جاتے، صدقے کی برکت سے خطاؤں کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ آپ اس سے پہلے اس کی فضیلت سن چکے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ باخبر ہے، خبردار ہے، اللہ پاک سے کوئی بات چھپی نہیں۔ آگے ذرا موضوع تو سارے ذرا مشکل ہوتے ہیں، یہ ذرا زیادہ مشکل ہے تھوڑا سا۔ اللہ فرماتا ہے لیسا علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، نہیں آپ کے زمین کو سیدھے راہ پر چلانا، ہاں اللہ چلاتا ہے جس کو جسے چاہتا ہے۔ وہ طبقہ جن کا اکثر میں آپ کو پتہ دیتے رہتا ہوں، وہ خارجی ہوں یا رافضی ہوں، وہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی بیچارے بے اختیار ہوں گے، نبیوں کے پاس کچھ نہیں، اللہ نے نبوت کا درجہ دیا لیکن اختیار کچھ نہیں دیا۔ ہائے ظالموں، میرا رب تو سخی ہے، میرا رب تو سخی ہے، میرا رب تو کریم ہے۔ کچھ ایسے مقامات ہیں جو مخلوق کو ہرگز نہیں مل سکتے، باقی اللہ فضل تو بڑا فرماتا ہے، بڑا ہی کرم فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو بندہ، اللہ اس کو کچھ نہیں دیتا، وہ اس طرح کی آیتوں کو لیتے دیکھو جو قرآن میں آتا ہے آپ کے ذمہ کچھ نہیں۔ جاہلو، نبیوں پیغمبروں کو بے بس ثابت کرنے والوں، تم اسلام کے دروازے بند کر دو۔ لوگ کہیں گے نبیاں پیغمبران بھی حال کوئی نہیں، سانو رب نے کی لینا نہ، آپ رب کے ہو کے تو دیکھو۔ اللہ عام بندے کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ کر دیتا ہے جو 2000 بندہ نہیں کر سکتا۔ کیا تو آپ کے پاس مثالیں نہیں؟ پڑھو تاریخ اسلام، کیا وہ جس نے اجمیر شریف کے بزرگ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، تاریخ موجود ہے، ہندوستان کا ہر فرد گواہ ہے، 90 لاکھ مسلمان کو کلمہ پڑھایا تھا۔ کیا خیال ہے؟ نہ نبی ہے، نہ صحابی ہے، نبی کا غلام ہے، مزاج نہیں بدل کے رکھ دیا علاقے کا تیرے میرے سے، گھر کے 6 فرد نمازی نہیں بنے، تیری میری اوٹ پڑی ہے۔ کیا سمجھتے ہو وہ بغداد کا درویش جس نے دعا مانگی تھی سجدے میں جا کے، چونکہ طاقت تو اللہ کی ہے، بندہ تو فریاد کر سکتا ہے، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، 12 سال کے ڈوبا بیرا تر نہیں آیا۔ پیچھے چلے جاؤ، بہت سارے واقعات۔ عمر فاروق، آہا سبحان اللہ، جلیل القدر صحابی رسول، وہ ہستی جس کو حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو میرا عمر نبی ہونا تھا۔ کیا شان اس ہستی کی۔ عمر فاروق کا دور خلافت، ایک علاقے کا دریا ہے، وہ سوکھ جاتا ہے، چلتا تب ہے کہ دوشیزہ خوب رو بنا سنگار کر کے اس کو دریا میں لا کے ذبح کرنا، جیسے اس کا خون بہتا تھا دریا پانی آ جاتا۔ صدیوں پرانا یہ ایک جاہلانہ رسم تھی۔ تو آپ کا دور پاک آ چکا تھا، اسلام کی بہاریں نافذ ہو چکی تھی۔ علاقے گورنر نے کہا کہ ہرگز میں اجازت نہیں دوں گا کسی کو ناحق مارنے کی، یہ ہے اسلام۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت گئی، کس کی شکایت کی؟ کسی بندے کی، کسی ملک کی، کسی بادشاہ کی، وزیر کی نہیں، ایک دریا کی۔ دریا صاحب وہ کسے کہتے ہیں؟ دریا کسی فرد کا نام نہیں جو سنے سنائے، جو پڑھے پڑھائے۔ دریا ایک زمین ہے جہاں سے پانی گزرتا ہے، بس ذرا گہری ہے، اتنا ہی فرق ہے۔ رکا لکھا، لکھو رکا، ہائے ہائے ہائے، یہ شان ہے رسول اللہ کے غلاموں کی۔ تیرے فرقہ بنانے والوں کو رب ہدایت دے، تو نے نبیوں کو بھی بے بس ثابت کیا۔ میں نبیوں کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں، نبیوں کی شان ہی بڑی ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھو، جب زمین لرز رہی تھی آپ نے زمین پر پاؤں مار کے فرمایا زمین سنبھل جا، کیا میں تجھ پر انصاف نہیں کر رہا؟ پوری دنیا جانتی ہے اس بات کو، آپ کی زندگی کے واقعات انگلش اور دوسری زبانوں میں چھپ چکے، تو زمین ساکت ہوگی۔ آج زمین زلزلہ تو پوری دنیا کے بادشاہ حضور کو، نبیوں کو بے بس ثابت کرنے والوں، تم سارے اپنے ملا پنڈت کٹھے کرو کہ تم ٹھوکرے مارو زمین رکتی؟ کبھی نہیں رکتی۔ یہ شان عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھی، ٹھوکر ماری زمین رک گئی، اس لیے کہ آپ اللہ کے پاک رسول کے غلام تھے، نسبت رسول سے یہ درجہ حاصل تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے رکا لکھا، فرمایا جہاں ایسا کرتے ہو وہاں یہ رکا رکھ دو۔ دنیا دیکھ رہی تھی مسلمان کیسے پانی لاتے ہیں، جب رکا وہاں رکھا گیا دریا میں پانی پہلے سے زیادہ آ گیا۔ اب دنیا پوچھی رکے پہ لکھا کیا تھا؟ رکا تیرا میرا نہیں تھا، سیدنا عمر فاروق جو اللہ کے عالی شان بندے تھے، عظمت والے تھے، ان کا رکا گیا تھا صاحب، وہ پانی آیا۔ یہ عمر فاروق کی شان ہے۔
ٹھوکر مار کے زمین ساخت کر دی، یہ ان کی شان ہے۔ تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سردار کا عالم کیا ہوگا؟ مولانا ظفر علی خان بابا صحافت، وزیر آباد کے عظیم بزرگ، جن کا تحریک پاکستان میں بہت بڑا کردار ہے، وہ فرماتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایاہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اور آپ کون سے فرقے کو اختیار کر کے بیٹھو جس میں یہ لکھا ہے واقعہ سناتے ہو کہ نبی اپنے بیٹے کا بخار نہیں اتار سکتا؟ نہ، ایسی باتیں نہ کرو، بات کو اصول کے مطابق سمجھو۔ یہ جو ہدایت ہے یہ اللہ کی طرف سے، اور نبی پیغمبر سے لے کر عام بندے کو یہ حکم ہے کہ اچھی بات کرو، اچھے انداز میں کرو۔ دلوں کا بدلنا اللہ کی شان، ٹھیک ہے؟ اللہ تیری میری دعا سے کئیوں کے بیڑے پار کر دے اگر اللہ چاہے تو۔ کیا نبی کی دعا نہیں سنی جاتی؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام پریشان ہوتے تھے، دکھی ہو جاتے تھے جب لوگ بات سن کے معجزات دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے حبیب آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی بات منوائیں، آپ کی ذمہ داری ہے میری بات پہنچا دیں۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں وما علینا الا البلاغ، اس کا مطلب یہ ہے میرا مقصد تھا اللہ کا پیغام صاف ستھرے انداز میں آپ تک پہنچا دینا، ٹھیک ہے؟ تو دلوں کا بدلنا یہ اللہ کی شان۔ باقی ہزاروں ایسے واقعات ہیں، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر تھی۔ ولی اللہ کسی پنڈت کا نام تو نہیں نا، ولی اللہ اللہ کے دوستوں کا نام۔ وہ رب کو فریاد کرتے، اللہ چاہے تو تیری میری سن لے جو ہم بہت گناہ گار ہیں، تو اللہ اپنے پیاروں کی طرف زیادہ ہی سنتا ہے نا، جن کا کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، پہننا بھی حلال ہے، جو ہر وقت لوگوں کی سوچتے ہیں، جو لوگوں کو کلام اللہ کا درس دیتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، حلال پر گزارا کرتے ہیں، کیا ان کی شان ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بھی آپ دکھی نہ ہو، ان کو سیدھی راہ پر چلانا نہیں آپ کی ذمہ، آپ کا ذمہ ہے میرا سنیہ دے دے، میرا میسج اور پیغام دے دے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ چاہتا ہے جسے اس کو سیدھی راہ چلاتا ہے، کیونکہ واللہ یہدی من یشاء، یہ اللہ کی شان ہے جس کو چاہے ہدایت دے۔ آگے فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو تم خرچ کرو گے اپنے مال سے، تو فرمایا کوئی اللہ تے شان نہ چاڑے کہ میں نے 2 لاکھ روپیہ 2 کروڑ روپیہ خرچ کیا، مسجد بنائی، رستہ بنایا، پانی کا فلٹر لگا دیا۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا اپنا بل ہے، اس میں تمہارا اپنا فائدہ، تمہاری ذات کا فائدہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے ہرگز کسی کی محتاج، سمجھے؟ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، کوئی چھوٹے ذہن کا بندہ یہ نہ سمجھے میں نماز نہ پڑھوں تو اس کی نماز کون پڑھے گا؟ اربہا مخلوق اس کی لے کر یاد کرتی ہے جی۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دوسری آیت بھی ہر شے اپنے رب کی عبادت کرتی ہے، سمجھے؟ تو میرے تیرے جیسے 1000 کروڑ نہ کرے، اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو خرچ کرو گے فَإِلَيْكُمْ فَلِأَنفُسِكُمْ، اس میں تمہارا اپنا بھلا ہے، اپنا فائدہ ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ فرماتے تم تو خرچ کرتے ہی نہیں، کرتے کس لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ یہ اللہ کے خاص لوگوں کی شان ہے جو خرچ کرتے ہیں۔ وجہ کہتے ہیں چہرے کو، یعنی اس کو پنجابی میں معنی کریں گے بڑا مزہ آئے گا، ہے نا؟ یار میں تیرے منہ بٹھایا، تیری وجہ نال انہوں پانی پلایا، تیری وجہ سے اس کو قرض دیا، کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے وجہ اللہ، جو نیک لوگ ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنے رب دے منہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا پر وہ خرچ کرتے ہیں، رضا الہی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وما تنفقوا من خیر وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، تم تو خرچ کرتے نہیں، کس لیے کرتے ہو؟ یہ نیک لوگوں کی شان ہے، سوائے اس لیے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی رضا طلبی۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، جتنا تم خرچ کرو گے اپنے مال سے اللہ پورا پورا اجر دے گا تمہیں۔ سبحان اللہ، تمہارے اجر ضائع نہیں ہوں گے بلکہ وہ اپنی شان کے مطابق زیادہ ہی دے گا۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی لے کے آئے گا فلہ عشر امثالها، ہم اس کو 10 گنا دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ وہی ہے، کم از کم ہے، زیادہ زیادہ جتنی اللہ کی شان ہے۔ فرمایا وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور جتنا تم خرچ کرو گے اپنے مال سے اللہ تعالیٰ تمہیں پورا پورا اجر دے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، خیرات جو ہے ان فقیروں کے لیے جو روکے گئے اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون ضربا،
ان کو فرصت نہیں ملتی روزی کمانے کے لیے، ضربن فی الارض زمین پر چلنے پھرنے کی، یحسبہم الجاہل جاہل گمان کرتا ہے کہ اغنیا یہ بڑے مالدار ہیں، من التعفف کی وجہ کی سوال نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہاں اس خاص طبقے کا بیان، ایک تو وہ طبقہ آپ کے محلوں میں عزیزوں میں کئی لوگ سفید پوش جو مجبور ہیں مگر خود دار ہیں، وہ نہیں مانتے۔ کچھ لوگ اللہ فرماتے ہیں لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل، روکے گئے اللہ کی راہ میں، یعنی جو لوگ دین اسلام کا کام کر یقین جانو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کبھی لوگ مجھ میں بلاتے تھے ایسے ہی، ٹانگے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، بس پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، کپڑے خراب ہو رہے ہیں، اسکوٹر پہ میرے ساتھ فرمان لگے کسی کو کہا کرو یار مجھے کچھ نہ دو، کچھ میری خدمت نہ کرو، مگر میری بند گاڑی لاؤ۔ میں نے سفید جوڑا، سفید امامہ بیٹھا، جا کے 2-4 ہزار بندے کو میں نے درس قرآن پاک دینا، کم از کم میرے کپڑے محفوظ رہیں۔ فرمایا آپ اچھی سواری پہ جاؤ، اچھے لباس پہ جاؤ، اور انہوں نے فرمایا تیرے گھر کا پانی بھی نہیں پیوں گا، اگر کوئی مجبوری ہے تو میرا کچھ سوال نہیں تجھ سے۔ تو سمجھتے ہیں جی یہ نہ کھولتے بول گئے کھولتے، خالی صاحب کے پاس تو بڑا پیسہ ہے جی، وہ تو بڑے بے نیازی سے وہ جا رہے ہیں۔ تو جانے والا کیا پڑھ رہا ہوتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ تو میرا رازق ہے، مجھے ان دنیا داروں کا محتاج نہ کر۔ اللہ فرماتے یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں روکے گئے، یعنی ان کو فرصت نہیں ملتی، لا یستطیعون، اگر وہ دکانداری ان بزنس کریں تو دین کون پڑھے؟ ایک سبق کو بنانے کے لیے 4-4 10 10 تفسیریں بیٹھ کے دیکھنی پڑتی، گھنٹوں دیکھنی پڑتی، پھر جا کے بندہ کوئی بات کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو اگر بندہ کوئی ایسا بزنس شروع کر دیتا ہے پھر سمجھو دین کے سباق بھول جائیں گے۔ یہ کچھ خاص لوگ ہیں جن کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی۔ اللہ فرماتا ہے لا یستطیعون، انہیں فرصت نہیں ملتی روزی کمانے کی، فی الارض ضربا فی الارض چلنے پھرنے کی زمین میں۔ تو جو نواقف جاہل ہے، کچھ لوگ تو اللہ کے بڑے خاص ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، وہ قطع قدر ہیں جو کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنی حفاظت۔ اللہ فرماتے ہیں جو جاہل ہے ڈنگر، وہ کہتے ہیں یحسبهم الجاہل اغنیا، کہتے ہیں نا کوئی بڑا پیسہ، میں نے تعفف کدی نے سن منگیا ہی نہیں تھوڑے کو۔ اللہ کرے دنیا داروں تم سے مانگنے کی حاجت نہ آئی آئے، ماسوا اس کے وہ چند لوگ جو دل سے اس کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کے جو سوال نہیں نا یہ کرتے، جو خوددار رہتے ہیں، تو یہ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ جاہل ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بڑا پیسہ تھا ڈگرو کدے نہیں مانگے، بوجہ ان کے سوال نہ کرنے کے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تعریفہم بسیمہم، اے حبیب آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچانتے ہیں۔ سبحان اللہ، لا یسألون الناس الحافا، یہ نہیں مانگا کرتے لوگوں سے لپٹ کر، آئے ہیں اس طرح یہ مانگنے والے نہیں، بسوں میں، گاڑیوں میں، کچہریوں میں، بازاروں میں، گلی سے گزرو کپڑا پکڑ لیتے ہوتے ہیں، او بابا دے جاؤ، پتہ نہیں اس طرح کے لوگوں میں کتنا کتنا پیسہ۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کبھی تم سے ایسا نہیں مانگا، لا یسألون الناس الحافا، یہ نہیں مانگا کرتے لوگوں سے لپٹ کر، وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، جو کچھ تم کرتے ہو اپنے مال سے اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہچانو ایسے لوگوں کو۔ میں نے پہلے ہی آپ کو عرض کیا تھا حضور صاحب کے پاس کوئی لوگ یہ سوال لے کر آئے تھے، یہ غالباً سن 80 کی بات، کہ یہ جو مانگنے والے تھے ان کو دینا نہیں، استاد فرمان لگے دیکھو یہ رام لال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ احتیاط کا مسئلہ ہے، آپ بھی سمجھیں، فرمایا اگر کوئی دے دے تو وہ کافر نہیں ہو گیا، ایسا مسئلہ نہیں، لیکن اصول کے مطابق نہیں دینا چاہیے۔ پتہ ہی نہیں ہمیں یہ مانگت چرسی ہے، شراب پیتا ہے اور قسم کا نشہ کرتا ہے، کہاں سے آیا یہ ڈاکو ہے، یہ کیا ہے، یہ بہانے بہانے گلیاں دیکھ رہا ہے، رات کو چوریاں کرے گا، دن کو مانگتا ہے، ان کو نہ دینا بہتر ہے۔ اس کے مقابلے میں اپنے رشتہ داروں، محلے داروں، جن کا تمہیں 100% پتہ ہے کہ یہ بندہ حقدار ہے، تو یہ بندہ کہاں رہتا ہے ان کو دو، ان کو ایک قریبی رشتہ دار ہے تو ثواب ڈبل ہو جائے گا، صلہ رحمی کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اگر نہیں بھی رشتہ دار کم از کم جہاں تو ہماری مسجد، ہماری 2-3 مساجد میں میری کلاسیں چلتی ہیں، اور ایک مسجد جو بڑی مسجد جہاں میں ہمارے گھر کے قریب ہے، جو یہاں ایک بندہ اکثر ہماری نماز عصر کے وقت آتا ہے، ہمارے محلے کا ہی، بالکل کبھی اس نے ہم سے کچھ نہیں مانگا، اور ایک موڈ بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، سادہ سا ہے نا، تو میں کہتا ہوں نمازیوں اسے دو، اور اس کے مقابلے میں ہماری مسجد میں کئی دفعہ مانگنے والے، اب جی وہ فلاں وہ پتوں کی آگے کو مدرسہ ہے، وہ ڈیرہ غازی کہاں، دور کی بات کریں گے جہاں کی کوئی پہچان ہی نہ کرے،
ایک مفتی بن کے پرے بیٹھا ہوتا ہے، دوسرا بات کر رہا ہوتا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ ان کی بات میں 95% جھوٹ تھا. ہمارے ایک دن ایک انٹیلیجنس کے بندے تھے، انہوں نے کہا جی آپ مجھے اجازت دیں. میں پوچھا ہے بندہ، وہ کہہ رہا تھا جی جلال پور پیر والا، وہ ملتان کا علاقہ. کہتے ہیں ابھی اس کی انویسٹیگیشن کروں کہ وہاں میرا دوست لگا ہے. تو پتہ لگا تھا اس بندے نے 70% جھوٹ بولا آپ سے. ان کو ہرگز نہ دیا کریں جن کو پتہ ہی نہیں یہ مدرسہ بنایا، یہ کہ وہ، جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں کس طرح ہم دیں. اس کے مقابلے میں جو آپ کے اپنے ہیں، جو گلی میں، جو محلے میں، جو لوگ، اللہ فرماتا ہے لا یسالون الناس الحافا، یہ تم سے لپٹ کر نہیں مانگتے، پہچانو ان کو. ایسا نہ ہو کہ تم بے بس ہو جاؤ. جب بس ہے، اختیار ہے، تو اس حال میں ان غریبوں کا حق پہچانو. اللہ تمہارا حق نہیں رکھے گا، تمہیں تھوڑا دو گے تو زیادہ دے گا. اللہ فرماتے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ خوددار ہے، اس طرح لپٹ کے نہیں مانگتے. تم ان کی سفید پوشی کا خیال رکھتے ہوئے ان کی مدد فرماؤ. اللہ فرماتے میرے بھی، آپ تو ان کو پہچانتے ہیں صورتوں سے، اور حضور کے غلام بھی پہچانتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح خودداری کی زندگی بسر کر رہے تھے، باوجود کہ ان کے حالات بہت مجبور ہوتے. آگے اللہ فرماتے وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے، اللہ پاک اسے خوب جاننے والا. اگلے رکوع کی آیت اس لیے پڑھنے لگے کہ اس کا موضوع یہی ہے. آگے تھوڑا سا آئے گا دوسرا، اس کے آگے پھر جو اللہ کو منظور ہے ہم انشاءاللہ اس کی توفیق سے پڑھیں گے. الذین ينفقون اموالهم، یہ چھٹے رکوع کی آیت ہے جی. جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال، باللیل والنہار، سرا وعلانیہ، رات اور دن میں، چھپ کر یا اعلانیہ، فلہم اجرہم عند رب، ان کے لیے ان کا اجر ان کے پاک رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کو خوف ہے نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب پوری پہلی آیت اس کی تشریح آخر میں آ گئی کہ جب تم خرچ کرو اعلانیہ کرو، لیکن اعلانیہ کرنے سے پہلے خدا واسطے سوچ لینا، کسی عزت دار کی عزت نہ ملانا. آج کل ایسے بھی لوگ ہیں، ہم کرتے ہیں وہ میرے کو آیا سی فلانا، وہ میرے تائیدہ پتر، وہ فلانا، میں پھر دیتے انہوں نے پیسے، وہ ظالمہ، یہ تو آپ پیچھے پڑھ کے آئے. ریاکاروں کی نیکی کا پتہ کٹ جاتا ہے نا. اگر اس طرح، جس طرح میں نے عرض کی ہے، اس طرح کا کوئی اجتماعی کام ہو، یا وہ جن کو بلایا وہ ان کو کہ یار میں ایک نیکی دا مشورہ کرنے لگا، تھوڑا دل کرے حصہ لیو، دل کرے نہ لیو، لیکن ادھر رولا نہ پائو، ایدا توا نہ لائیو، ایدی وہ مطلب دانتا بہ کے چے مگوئیاں نہ کرو. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بلائیں نہ بیچ میں، جن لوگوں کی عادت سے مجبور ہیں، جو با نیکی کر کے تو اس کے چنڈے لگاتے ہیں، ان کو نہ بلائیں. جو نیکی کر کے مغفرت ہے ان کو بلاؤ، پھر بھی ان کو سمجھاؤ پہ نیکی کرے ہو پہ نہ کرے ہو، لیکن رولا نہ پائے تاکہ کسی کی عزت خراب نہ ہو. تو پھر آپ اعلانیہ بھی کر سکتے ہیں. اگر کسی کی عزت خراب ہونے کا ڈر ہو تو پھر کبھی بھی اس کا ظاہر نہ کریں. پھر تو مشہور ہے کہ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے. اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے. اب ان پاک آیتوں کو ترجمے کے بغیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تبدوا صدقات فنعما ہی، فاضر فن جنی فانی، عین زیر میم عم میم زبر الف ما، فنعما حاضر ہی، فنعما ہی یا زبریہ کیا بنا، فنعما ہی. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء، را زبر الف بڑی مد، فوق یہ زیریں زبریں ڈیکوریشن کے لیے، رونق کے لیے نہیں، یہ ہماری رہنمائی کے لیے. ان کو پہچانو اور ان کو فالو کرو. وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي من یشاء. سانس نہیں لینا تو او بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آ کا وقف ہے، حمزہ کو ساکن کر لیں. میم زبریہ من، شین من، یا زبریہ من یا، شین زبر الف بڑی مد، شا حمزہ پہ شو کیا بنا، من یشاء. سانس لیے من یشاء. وما تنفقوا، یہ دو نقطے بڑا کاف ہے، من خیر فلانفسکم، وما تنفقون الا ابتغاء،
الا ابتغاء، غین زبر علی بڑی مد، غاء وجہ اللہ، وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أغنياء زبر علی بڑی مد یا حمزہ زبرا، أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، فا زبر فال زين إن زبر لام نل، فإن الله کڑی زبر لا، فإن الله زبر ها کیا معنی، فإن الله به عليم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، یہ بڑی ہا ہے باری ہا، تو ہا کی بھی دو قسمیں، ہا حکمت والی، ہا ہدایت والی، یہ بڑی ہے، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف، اخ اخ اخ، یہ خا کو احتیاط سے پڑھے، گلے سے خراش خر نہ ہو ذرا، اخ اخ اخ، قرآن شریف ہے دوستو، بہت احتیاط کرو، اپنی طرف سے بہت احتیاط کرو، آگے منظوریاں اللہ کے پاس، ولا خوف علیہم ولا خوف علیہم ولا هم یہ ہا حکمت والی آگی، یا زبر ہا زا زبر زا، زا نون پیشوا نو، ہمارے اکثر دوست اس پر مجھے اعتراض کرتے ہیں، ان کا حق ہے، آپ ترجمہ تشریح کی طرف جاتے ہیں ضرور جایا کریں، لیکن لفظوں کا جو کبھی کبھی جوڑ کرتے ہیں اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے، تو آپ بعض دفعہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو پھر صاف ہوتا ہے جی، آپ کی یاد دہانی کا بہت شکریہ شکریہ شکریہ۔ آج ایک میری بہن جی ناراض ہو رہی تھی کہ میری عمر 70 سال ہے، میں بیمار ہوں، فالج ہے، میں شوق سے قرآن پاک سنتی ہوں آپ کا، تو یہ آپ جوڑ جو کراتے ہیں ہمیں بڑا لفظ پڑھنے میں مدد ملتی ہے، تو آپ نے یہ چھوڑ ہی دی ہے، میں آپ کی ماؤں کے برابر ہوں، تو آپ میری بات کا خیال کریں، میں نے ان سے معذرت کی ہے، میں انشاءاللہ، یہ اچھے رہنما لوگ ہوتے ہیں جو سبق دھیان سے سنتے ہیں، ولا هم یا زبر یا زا زبر زا یا زا نون پیشوا نو یحزنو نون زبر نا، کیا بنا یحزنون ولا هم یحزنون، پڑھ لیجیے آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، اللہ تیرا شکر، پروردگار تیرا کرم و احسان، تیری خاص توفیق سے سحری کے سہانے وقت میں مقدس کتاب قرآن شریف کا سبق نصیب ہوا، بڑے شوق سے ہم نے ذرا کھلا کے سبق پڑھا، ٹائم آج ذرا زیادہ مل گیا تھا، کل بھی الحمدللہ تیرا کرم ہم پر زیادہ ہوا، قبول فرما قبول فرما، بڑے احتیاط سے قرآن کے حروف کو بڑے احتیاط سے پڑھا جاتا ہے، ترجمہ تشریح کرتے ہوئے محتاط رہ کے بات کی جاتی، پھر بھی مولا انسان ہے، ڈر رہتا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں ہم بھول جاتے ہیں، تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ، شان الوہیت شان کبریائی کا واسطہ، حبیب عالی شان کی عظمت کا واسطہ، تو ہمیں معاف فرما دینا، تیری بارگاہ اقدس میں جو اس کا مرتبہ مقام ثواب ہے، پیارے نبی سچے نبی نبیوں کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب عطا فرما، حضور کی توسل پاک سے انبیاء صلحاء شہداء کو اس کا ثواب عطا فرما، بالخصوص یہ ثواب میرے والدین، ہم سب کے والدین، ہم سب میں سے جن کے والدین فوت ہو گئے ان کو ثواب، ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے ماں باپ کو اپنی جنتوں کا وارث بنا، ہمارے دلوں میں کبھی ماں باپ کی بے قدری نہ ہو، زندہ ہیں تب بھی قدر ہو، فوت ہو گئے تب بھی ان کی قدر ہو، تیری دی ہوئی عطا کی ہوئی سکھائی ہوئی دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کا ترجمہ یہ ہے، یا اللہ میرے ماں باپ دونوں پہ رحم فرما، جس طرح میں چھوٹا تھا وہ مجھ پر رحم فرما دے، یا اللہ والدین کی بخشش فرما، جن کے خوش نصیبوں کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو رج کے قدر اور باوضو ہو کے ان کی زیارت نصیب فرما، ہماری اولادوں کی خیر فرما، بچے بچیوں کو شرم و حیا عطا فرما، انہیں نماز اور قرآن شریف کا شوق عطا فرما، قیامت تک ہماری نسلوں میں
کوئی بے دین گمراہ بد مذہب بے ادب نہ پیدا ہو۔ ہر مسلمان کی اولاد اس کے لیے باعث فخر، باعث عزت اور باعث بخشش بھی۔ عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، میرے پاک وطن پاکستان کی خیر فرما، میرے وطن کا دفاع کرنے والے ہمارے وہ جانثار، یا اللہ افواج پاکستان کے حوصلے بلند فرما، یا اللہ افواج پاکستان کے حوصلے بلند فرما، جتنی فورسز میرے وطن کا دفاع کرتی ہیں یا اللہ ان کے حوصلے بلند فرما، یا اللہ ان کے حوصلے بلند فرما، اور جو میرے وطن کا غدار ہے اس کے ارادے خاک میں ملا دے، اور اللہ اس کو ہدایت دے، اگر وہ ہدایت کو قابل نہیں ہے تو اس کو نیست و نابود کر دے۔ میرا وطن قیامت تک آباد و شاد رہے، عزت و آبرو کی پاکیزہ حلال زندگی عطا فرما، افراتفری کی گندی لاچار گناہ کی پلید زندگی سے بچا خدایا۔ جب وقت موت آئے، آنکھیں جھپکنا چھوڑ جائیں، دل دھڑکنا چھوڑتا جا رہا ہو، ہم چند سانسوں کے مہمان رہ جائیں، تو خدایا تیرا فرشتہ سر پہ آ کھڑا ہو پیغام موت لے کے، تو اس گناہ گار زبان پہ جاری فرما دے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ طیبہ کی برکت سے موت کی سختی اور عذاب قبر سے بچا لیں، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لیں، اے مولا قبر کی مار سے بچانا، اے خدایا قبر کی مار سے بچانا، اور بروز قیامت حضور پر نور شافع یوم نشور سید الانبیاء محبوب کبریا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے دونوں جہان اچھے فرما، اے خدایا ہمارے دونوں جہان اچھے فرما، خیر و برکت فرما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا کر دے۔ سحری کی سہانی گھڑیاں ہیں دوستو، اٹھ جاؤ، یہ اٹھنے کا وقت ہے، اٹھو اپنے رب کو راضی کر لو۔ کوئی پتہ نہیں یہ رات زندگی کی آخری رات ہو، یہ آنے والا دن آخری ہو جائے، یہ مال دولت، یہ پیسے، یہ بینک بیلنس، یہ کوٹھیاں مال سب ادھر رہ جائیں گے، ہمارے اپنے ہم پر مٹی ڈالیں گے، کوئی سوراخ نہیں چھوڑیں گے۔ کیا وہ خوبصورت شعر ہے ہمارے گجرات کا، وہ بابا محمد بھوٹا، یہ پرانے بابے بڑے قیمتی لوگ تھے، ان کی قیمتی باتوں کو انہوں نے آسان کر کے پیش کیا۔ وہ شعر دل کرتا ہے روز پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں جڑے کہندے سن مراں گے نال تیرے، آج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں، جڑے ترس دے دید نو دنے راتی، آج انہاں بھی باریاں ماریاں نہیں۔ کدھر گئے وہ جو تجھے دیکھے بغیر جیتے نہیں تھے؟ تیری وائف کہتی تھی تم گھر میں نہ آؤ سکون نہیں آتا، اب مر چکے ہو۔ وہ سوچ رہی ہے میری آئندہ زندگی، نیک عورت بھی یہ ضرور سوچے گی کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، آئندہ میری زندگی کیا کیا اس کے دل میں خیال آئیں گے۔ جڑے کہ ترس دے دید نو دنے رات، آج انہاں بھی باریاں ماریاں نے۔ جدوں باغ وچ خزاں نے وال کھولے، پچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نے۔ فرمایا اللہ اکبر، جدوں اور بڑے خوبصورتی شعر ہے مجھے یاد ہے، کونڈ چک جب قبر میں رکھ کے آئیں گے، وہ ایک بنایا ہوتا ہے نا آگے منہ پہ کفن ہوتا ہے، کونڈ چک پوچھنا یہ پھر سائیاں، ہے نا حدیث پاک میں کہ دو فرشتے کرامن کہتے ہیں منکر نکیر نکیر عین جن کا سانجا اجتماعی نام ہے، زمین کو دانتوں سے چیرتے ہوئے تیری میری قبر میں آ جائیں گے، ان کی خوفناک نیلی آنکھیں پوچھیں گے بتا من رب ہوگا۔ فرمایا کونڈ چک پوچھنا ہے پھر سائیاں، اے راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں نے۔ اے نوجوانوں، کئی بابے بھی راتوں رات موبائل ضائع کرتے ہیں اپنے آپ کو، نوجوانوں کا تو حال ہی خراب ہو گیا، پوری پوری رات موبائل پر کھیلنے والوں بتاؤ تم سے ان گھڑیوں کا حساب لیا جائے گا۔ کونڈ چک پوچھنا ہے پھر سائیاں، راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں نے، راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں، راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں نے۔ عملاں والیاں وسن نصیب ہووی، ڈب موئیاں جو کھولاں تو ہاریاں نے۔ کھاتا کھول کے بہ گئے عملاں دا، گلاں پچھیاں پچھلیاں ساریاں نے۔ گئیاں چھٹ تریلیاں متھڑے تے، پئیاں پھردیاں دلاں تے آریاں نے۔
پھر تیرے غم کی انتہا ہو جائے گی۔ سیرا پا شفاعت دا نبی سونا، اگر تیری حضور سے وفا ہے، اطاعت رسول کرتا ہے، عشق رسول میں ڈوب کر، فرمایا سیرا پا شفاعت دا نبی سونا، آئیاں مدینے شریف اللہ سواریاں نے، تے جے انہاں آکھیا امتی ہے میرا، حضور فرما دے یہ میرا وفادار ہے، جے انہاں آکھیا امتی ہے میرا۔ آپ کو کبھی یاد، ہم دیہاتی پینڈو کاشتکار لوگ ہیں جی، ہمارے بڑے کھو چلاتے تھے، وہ جو جانوروں کو جو ان کے آگے باندھ کے چلانا، تو اس کے گادی کے اوپر وہ بیٹھتے تھے، پھر رات کو وہ حضور عارف کھڑی جیسے ایسے پاکوں کے شعر پڑھتے تھے، دور سے ٹک ٹک کی آواز آتی تھی، او بابے بوٹے دا خوب چلتا ہے آئے۔ تو یہ وہ ہماری دیہاتی طرز ہے۔ فرمایا جے انہاں آکھیا امتی ہے میرا، تے گلاں مک گئیاں پچھلیاں ساریاں نے، جے انہاں آکھیا امتی، اگر آج حضور پر درود شریف پڑھتا ہے، آج اپنے پاک رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو پھر حضور ضرور تجھے پہچانے گے۔ تو اگر حضور نے فرما دیا یہ میرا غلام، میرا امتی، میرا وفادار ہے، فرمایا جے انہاں آکھیا امتی ہے میرا، تے گلاں مک گئیاں پچھلیاں ساریاں نے، کہ محمد بوٹیا کوڑائی جگ سارا، اللہ رسول دیاں سچیاں یاریاں نے، یعنی وہ لوگ جو اللہ رسول کے فرما بردار ہیں، وہی اصل میں ان کی دوستی اللہ کے لیے ہوگی نا، الحب للہ والبغض للہ، وہ دوستی وفاداری، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قرآن میں آتا ہے تیری تمام دوستیاں دشمنی میں بدلیں گی، صرف ایک رشتہ قائم رہ جائے گا جو تقوی پر قائم ہوگا، الا المتقین۔ فرمایا جے انہاں آکھیا امتی ہے میرا، تے گلاں مک گئیاں پچھلیاں ساریاں نہیں، محمد بوٹیا کوڑائی جگ سارا، اللہ رسول دی سچیاں یاریاں نہیں۔ سبحان اللہ بھائی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جیسے ایسے وقت ملنا بڑے آرام سے سننا، انشاءاللہ میں نے محنت کی ہے مثالیں دے کر، وہ باتیں جو سنی اور دیکھی ہیں، اس نیت سے میرا مقصد آپ سے ووٹ لینا نہیں، فضول قسم کی داد لینا نہیں۔ اگر آپ کے مزاج میں کوئی تبدیلی آئے تو اس ناچیز کے لیے دعا ضرور کر دینا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میرے والدین کے لیے دعا، جنہوں نے سفید پوشی کی حالت میں مجھے 22-23 سال تک بلکہ اس سے زیادہ عرصہ پڑھاتے رہے، یہ آسان نہیں ہے۔ اللہ ان کی قبروں پر نور برسائے، اور میرے اساتذہ کرام جو مجھ جیسے نالائق بندے پر شفقتیں فرماتے رہے۔ آج میں کچھ کلام اللہ کا ترجمہ تشریح کرنے کی پوزیشن میں ہوں، حدیث مبارکہ پڑھاتا ہوں، فقہ پڑھاتا ہوں، یہ میرے اساتذہ کی شفقت، کرم اللہ کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پاک، اللہ تعالیٰ خیر و برکت فرمائے۔ شکراً شکراً۔ سبق ذرا طویل ہے تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے سننا، آپ کو ضرور برکت ملے گی، نفع ملے گا۔ اور جس کسی کو با اعتبار سمجھو بے شک اس کو سبق آگے بھی بھیجے، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کو میں تو سمجھا نا کہ تقریباً 170 کے قریب پر سے ہمارا سبق جاتا ہے، اور آگے جو جاتا ہے میں پورا حساب رکھا 250 سے بھی زیادہ ہے۔ اور آج اگلے دن مجھے ہم ایئرپورٹ پہ گئے ایک دوست کو چھوڑنے کے لیے، وہاں ایک خاتون ملی ہے، انہوں نے دیکھا کو بابا جا رہا ہے، مجھے کہنے لگی بھائی بات سنیں، میں کہا جی، کہنے لگے آپ فلاں جگہ سے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں، آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ کہتے میں نے وہاں آپ کو دیکھا تھا، میری ہمشیرہ کا نکاح آپ نے پڑھایا تھا۔ یہ تو میری ڈیوٹی ہے نا جی، کیونکہ میں رجسٹرار بھی ہوں، تو میں نے کہا اچھا، دعا کرنا اللہ خیر کرے۔ کہنے لگے بس ایسے ہی ہے، میں تھوڑی سی ڈراما ڈول ہوں، میری ایک بہو آئی ہے، بچے کی شادی کی ہے، تو اس کا کوئی عقیدہ خراب ہے، تو میں نے دیکھا کہ یہ گجرات والے ہی
آئیے بابا تو میں اس لیے چک دی تھوڑے کو آئی، تو چلو تو آپ تھوڑا سا مجھے کوئی اس کا جواب بھیجیں، اس طرح کا وہ عقید ہے۔ میں نے کہا میں واٹس ایپ پہ سبق بھیجتا ہوں، آپ کو بھیج دیا کروں گا۔ اس بات کو میرے خیال چند دن گزرے ہیں، 2-3 ہفتے لگا، سمجھے نا، جیسے کرونا میں نرمی ہوئی ہے تو ایئرپورٹ پہ وہ جانے لگا۔ تو اس کا آج میسج تھا کہ میں آگے 27 لوگوں کو بھیجتی ہوں آگے آپ کا سبق، آپ نے تو میرا ایمان بچا لیا۔ تو ایسے لوگ ماشاء اللہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، جزاکم اللہ فی الدارین۔